تو ناظرین، فائنلی ارجمن کا برا وقت شروع ہو چکا ہے اور دوسروں کے لیے کھودے گئے گڑھے میں فائنلی یہ عورت خود گرنے والی ہے۔ اور دوسری طرف رمشا شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے کہ میرے تمام پلانز آخر دھرے کے دھرے کیسے رہ گئے جو اس نے سجل کو سالار کی زندگی سے دور رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ رمشا جو پہلے تو سجل کے ساتھ کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتی تھی، اب اس کی دوست بن کے اس کی جڑیں کاٹنے والی ہے، کیونکہ سالار اور سجل جب ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، رمشا کے دل پہ تو جیسے چاقو چھریاں چلنے لگتی ہیں۔ اپنی ماں رابعہ کے پاس جاتی ہے تو اس سے کھلم کھلا اظہار کرتی ہے کہ میں پاپا اور آپ کے سمجھانے پہ شادی پہ خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن میں سجل کو سالار کی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ سالار کا خیال میں اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں سکتی۔ ہاں، البتہ سجل کو سالار کی زندگی سے ضرور نکال سکتی ہوں۔ اور رابعہ سے کہتی ہے کہ اس سب کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گی۔ رمشا کی یہ باتیں تو رابعہ کو اندر تک دہلا دیتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بے بسی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ رمشا کو اس سب سے روکنا چاہتی ہے اور دوسری طرف تیمور پاشا کو بھی ساری سچائی بتانا چاہتی ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ جس دن بھی رابعہ نے یہ سب کچھ کیا، رمشا اپنے ساتھ کچھ بہت برا کر سکتی ہے، اپنا کوئی نقصان کر سکتی ہے، اور یہ سب رابعہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بس وہ دن رات اللہ سے دعا کرتی ہے اور رمشا کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ سدھر جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سب سے معافی مانگ لے۔ دوسری طرف اس سے پہلے کہ تیمور پاشا پولیس اسٹیشن پہنچے اور احمد سے انویسٹیگیشن کرے، سالار پاشا احمد کی بیل کروا دیتا ہے اپنی آنٹی ارجمند کے کہنے پہ۔ اب تیمور پاشا جو پولیس اسٹیشن کی طرف یہ سوچ کے بھاگتا ہے کہ آج تو احمد سے سب اگلوا کے ہی رہوں گا، پتہ تو چلے کہ آخر میرا دشمن ہے کون جو میری بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جب پولیس اسٹیشن جا کے پتہ چلتا ہے کہ احمد تو پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے جا چکا ہے، تو وہ پولیس آفیسر سے اس لائر کا نام پوچھتا ہے جس نے احمد کی بیل کروائی تھی، جس پہ پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ احمد کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت لگتا ہے، کیونکہ کسی عام آدمی نے اس کی بیل نہیں کی بلکہ ملک کے سب سے فیمس لائر نے اس کی بیل کی ہے۔ اس کے بعد تیمور پاشا اس لائر سے ملتا ہے، جس کے بعد فائنلی وہ سالار تک پہنچ جاتا ہے، اور سالار کا نام سن کے تو جیسے تیمور پاشا کے اعتماد کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سب کے پیچھے سالار ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب میرے اپنے خون نے کیا ہے۔ اب وہ غصے میں گھر واپس آتا ہے اور آتے ساتھ ہی سالار کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ اتنے میں ارجمن بھی تیمور پاشا کا غصہ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسے اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یقیناً تیمور پاشا کو سب پتہ چل چکا ہوگا جو وہ اتنے غصے میں ہے، پھر بھی ڈھیٹ بن کے تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ خیریت تو ہے، جس پہ تیمور پاشا ارجمن سے کہتا ہے کہ پوچھو اس سالار سے آخر اس نے اس کڈنیپر کی ضمانت کیوں کروائی جس نے میری بیٹی کو اتنی اذیت اتنی تکلیف دی۔ اب سجل جو پہلے ہی سالار اور ارجمن کی باتیں سن چکی ہے اور بہت حیران ہے کہ یہ لوگ انکل سے سنسیئر نہیں ہیں، بہرحال ابھی وہ تیمور پاشا کی بات سن ہی رہی ہوتی ہے کہ تیمور پاشا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں مزید آستین کا سانپ نہیں پال سکتا، میں اب اس سالار کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا پوری زندگی میں، اسے کہو کہ میرے گھر سے دفع ہو جائے اور کبھی بھی اس گھر میں واپس آنے کی جرت مت کرنا، کیونکہ آج کے بعد تمہارے لیے نہ تو اس گھر میں نہ ہی میرے دل میں کوئی جگہ بچی ہے۔ سالار کو تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ جس دن انکل کو یہ سب پتہ چلا ان کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ اس کے دل کو ٹھیس تو بہت پہنچتی ہے، لیکن وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہتا، خاموش رہتا ہے، لیکن ارجمن کو اندر ہی اندر بہت گلٹ ہوتا ہے سالار کے لیے، اور سالار سے کہتی ہے کہ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، پلیز تم یہاں سے مت جاؤ، میں تمہارے انکل کو سب سچ بتا دوں گی۔ لیکن سالار اپنی آنٹی سے پرومس لیتا ہے کہ آپ انکل کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی، اور پھر سجل کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہاں سے چل دیتا ہے۔ اب رمشا جب سالار کو سجل کا ہاتھ تھامے دیکھتی ہے تو اسے یہ سب بھی برداشت نہیں ہوتا، بلکہ اسے تو یہ لگتا ہے کہ سجل کے لیے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ اگر سجل یہیں رہتی
تو رمشا کے لیے اس کی زندگی برباد کرنا زیادہ آسان ہوتا۔ اب جب کہ سجل اور سالار الگ ہو جائیں گے، اپنی زندگی پوری پرائیویسی میں گزاریں گے، تو رمشا کے لیے ان دونوں کو الگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس رمشا کا بھی بہت جلد بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ فی الحال تو ارجمند بیگم، جسے ایک طرف سالار کے گھر چھوڑ کے جانے کا دکھ بھی ہے، لیکن دوسری طرف سیٹسفائیڈ بھی ہے کہ فائنلی یہ معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اسے کیا پتا کہ تیمور پاشا یوں چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ احمد تک تو وہ پہنچ کے ہی رہے گا، اور جب ایک بار احمد کے پاس پہنچے گا تو ساری سچائی اس کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سالار پاشا نے نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیگم ارجمند نے کہا تھا، جس پہ تیمور پاشا حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ بھلا ارجمند اپنی ہی بیٹی کو کڈنیپ کیوں کروائے گی۔ اور پھر مزید انویسٹیگیشن پہ جب پتہ چلے گا کہ ارجمند نے احمد کو پیسے تو رمشا کو کڈنیپ کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن کڈنیپرز غلطی سے علیزے کو اٹھا کے لے آئے، تب جا کے تیمور پاشا کو نہ صرف ساری حقیقت کا پتہ چلے گا بلکہ سالار پاشا کے لیے بھی افسوس ہوگا کہ ارجمند کے گناہوں کی سزا سالار پاشا کو ملی، جبکہ سالار پاشا صرف اپنی آنٹی کو قانون کے شکنجے سے بچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف علیزے کو بھی جب اس سب کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ جو ابھی تک اپنے شوہر تابش سے ناراض بیٹھی ہے اپنی ماں کی باتوں میں آ کے، اب جا کے اسے پتہ چلے گا کہ میری ماں کے چہرے پہ تو بڑے نقاب ہیں، اور اب وہ اپنی ماں کو شرمندہ کرے گی کہ میں تو آپ پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، اور آپ نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی کہ اس دن جب مجھے کڈنیپ کیا گیا اس سب کے پیچھے آپ تھیں۔ اب ارجمند بیگم تو اپنی بیٹی علیزے کے سامنے روئیں گی، گڑ گڑائیں گی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گی اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گی کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی، میں تو دراصل رمشا کو ہماری زندگیوں سے نکال باہر کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب جا کے علیزے کو یقین آ جائے گا کہ تابش جھوٹ نہیں کہتا تھا، جھوٹ تو میری ماں بولتی ہے اور اس قدر پکے طریقے سے بولتی ہے کہ اس کے جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب وہ اپنی ماں کو سنا ہی دے گی کہ میں نے تابش پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ آپ کی بات پہ اعتبار کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ تابش بالکل سچا تھا اور آپ شروع سے ہی ایک جھوٹی عورت ہیں۔ دوسری طرف تابش جو اپنے کام پہ بھی کمپلیٹلی کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، یہ سوچ کے کہ میرے اور علیزے کے رشتے میں یہ جو بدگمانیاں آئی ہیں کیا یہ کبھی ختم ہوں گی بھی یا ہمارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن علیزے اب تابش سے خود کانٹیکٹ کرے گی، اپنے کیے کی معافی مانگے گی، اور اس کے بعد یقیناً علیزے کبھی تابش کی سنسیریٹی پہ شک نہیں کرے گی۔ دوسری طرف لگتا تو یہی ہے کہ تیمور پاشا اس ارجمند کو نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کریں گے، کیونکہ ایک تو اس نرس اور دوسرا رابعہ کے تھرو تیمور پاشا کو ارجمند کی پرانی سب کارستانیوں کا پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی کہ اس کی محبت مہر النساء کی قاتل بھی یہی عورت ہے۔ اور ناظرین، ابھی تو اس راز سے بھی پردہ اٹھنا باقی ہے کہ تیمور پاشا اور مہر النساء کی اصل اولاد رمشا نہیں بلکہ سجل ہے، جس کے بعد اس رمشا کو بھی اس کے جھوٹ اور فراڈ کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ تیمور پاشا اس ارجمند کو ڈائیورس دے دے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔